بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ رواہ مسلم۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے دو احادیث پڑھی گئی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر تعارف پڑھی اور توبہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ توبہ و استغفار دونوں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 12 حدیث نمبر 17 اور 18 کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 17 کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ توبہ کی شرائط میں سے بعض یہ ہیں کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ اگر کی جائے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس کی تفسیر قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی ہے، یوم تأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها۔ یہاں بعض آیات سے مراد مغرب سے سورج کا طلوع ہونا مراد ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ موت سے پہلے توبہ کرنا۔ جب توبہ اپنی تمام شروط کے ساتھ پائی جائے تو وہ توبہ قبول ہوگی۔ حدیث نمبر 18 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک عالم نزع اس پر طاری نہ ہو۔ یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسن کی تعریف میں علماء اصولین حدیث کے مختلف اقوال بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے تعریف کی ہر وہ حدیث جس کی سند میں کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ عبارت حل کرتے ہیں۔ اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں یغرغر، یہ غرغرہ سے نکلا ہے، منہ میں پانی ڈال کر پھر نگلے بغیر اس کو منہ میں پھیرنا غرغرہ کہلاتا ہے۔ مراد اس سے روح کا حلق کے نچلے حصے میں پہنچنا ہے جو کہ بوقت نزع ہوتا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں۔ نزع کی حالت میں جو توبہ قبول نہ ہونے پر قرآن کریم کی ایک آیت بھی اس پر دلیل ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزہ عبور دریا کا اور فرعون کے غرق ہونے کا جو واقعہ ذکر ہے سورہ یونس کے اندر، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ یعنی جب اس کو غرقابی نے پکڑ لیا تو بول اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ جواب آیا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو جبکہ ایمان و اسلام کا وقت گزر چکا۔ یہ آیت اس حدیث کی تائید ہے اور یہ حدیث اس کے لیے تفسیر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عین موت کے وقت کا ایمان لانا شرعاً معتبر نہیں۔ اس کی مزید تشریح اس حدیث سے بھی ثابت ہوئی۔ غرغرہ موت سے مراد وہ وقت ہیں جب نزع روح کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دارالعمل دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، نہ ایمان نہ کفر۔ ایسے وقت جو ایمان لاتا ہے اس کو بھی مومن نہیں کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ کفن دفن میں مسلمانوں کا سا معاملہ نہ کیا جائے گا
جیسے کہ فرعون کے اس واقعہ سے ثابت ہے کہ بالاجماع فرعون کی موت کفر پر قرار دی گئی ہے، اور نصوص قرآن سے بھی یہی واضح ہے۔ اور جس کسی نے فرعون کے اس ایمان کو معتبر کہا ہے، یا تو اس کی کوئی تعویل کی جائے ورنہ اسے غلط کہا جائے گا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ ایسی ہی نزع روح کی حالت میں کسی شخص کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کو کافر بھی نہ کہا جائے گا، بلکہ اس کے جنازے کی نماز پڑھ کر مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کے کلمہ کفر کی تعویل کی جائے گی، جیسے کہ بعض اولیاء اللہ کے حالات سے اس کی تائید ملتی ہے کہ جو کلمہ ان کی زبان سے نکل رہا تھا، لوگ اس کو کلمہ کفر سمجھ کر پریشان تھے، بعد میں کچھ ہوش آیا اور اپنا مطلب بتلایا تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ وہ عین ایمان کا کلمہ تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہو اور نزع کا عالم ہو، وہ وقت دنیا کی زندگی میں شمار نہیں، اس وقت کا کوئی عمل بھی شرعاً معتبر نہیں۔ اس سے پہلے ہر عمل معتبر ہے، مگر دیکھنے والوں کو اس میں بڑی احتیاط لازم ہے، کیونکہ اس کا صحیح اندازہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ یہ وقت نزع روح کا اور غرغرہ موت کا ہے یا اس سے پہلے کا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ مکلف سے اس وقت سے پہلے واقع ہو جب کہ عادتاً زندگی قائم نہیں رہتی، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں جو متواتر برائیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وقت نزع شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے، آج کے سبق میں ہم نے توبہ کی مزید شرائط پڑھی اور یہ بھی پڑھا کہ غرغرے کی حالت میں توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس طرح ہم نے حدیث حسن کی تعریف بھی پڑھی کہ حدیث حسن وہ حدیث ہیں جس کے سند میں کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو اور وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ اگلا سبق ہمارا حدیث نمبر 19 کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔